کوئی ہے؟ پلیز مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے جانے دو۔ اس بند کمرے میں کرسی پر بندھی وہ شدت سے روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے یہاں کون لایا ہے، وہ یہاں کیسے آئی ہے۔ وہ تو ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی تب کسی نے اس کے چہرے پر رومال رکھتے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا اس نے خود کو اس بند کمرے میں بندھا پایا۔ اب تو چیخ چیخ کر اس کا گلا بھی بیٹھ گیا تھا، آنسو متواتر آنکھوں سے بہ رہے تھے۔ اسے اندھیرے سے خوف آتا تھا اور اب بھی وہ خوف زدہ ہوئی بار بار اپنی مدد کے لیے چیخو پکار کر رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے میں نظریں گھماتے ہوئے خوفزدہ آواز میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا یکدم سے تیز روشنی اس کی آنکھوں پر پڑتی چبھن کا باعث بنی۔ سہرش نے اپنی آنکھیں بند کی، بھاری قدموں کی دھمک اپنی جانب بڑھتے محسوس کرتے اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولتے اپنے جانب آنے والے شخص کو دیکھا۔ دھندلا سا منظر صاف ہونے لگا۔ سفید رنگت کا حامل یہ شخص جس کی سیاہ آنکھوں میں سرد مہری ہچکولے کھا رہی تھی، تیکھے مغرور نکوش، 6 فٹ سے نکلتا قد اور چہرے پر چھایا روب و دبدبا۔ ایک پل کے لیے سہرش کو یوں گمان ہوا جیسے وہ سیدھا کہانیوں سے نکل کر اس کے سامنے آن کھڑا ہو۔ فائل کہاں ہے؟ اس شخص کی گمبھیر سرد آواز کمرے میں پھیلی تو بھی خاموشی کو چیرتی ہوئی اس کی سماعتوں میں گونجی۔ وہ جو گہری بھوری شہد رنگ آنکھوں سے یکٹک اس شخص کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کے سوال پر نہ سمجھی سے نفی میں سر ہلایا۔ کون سی فائل؟ میں نہیں جانتی کسی فائل کو، نہ میرے پاس کوئی فائل ہے۔ دیکھو مجھے جانے دو پلیز، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سہرش ہذیانی انداز میں زوروں سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ پہلو میں موجود دل خوف کے سبب کبھی تیز دھڑکتا تو کبھی سست۔ رافع نے اپنے جبڑے سختی سے بھینچے جھکتے اس کی ٹھوڑی اپنی سخت گرفت میں جکڑتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ وہ جو ہذیانی انداز میں زوروں سے نفی میں سر ہلا رہی تھی، اس انجانے مگر خوبرو شخص کی اس حد تک نزدیکی کے سبب اپنی سانسیں روک گئی۔ معصوم بننے کی اداکاری بہت اچھی کر رہی ہو لڑکی، لیکن میں تمہارے اس جال میں نہیں آنے والا۔ ایئرپورٹ سے میری فائل تم نے اٹھائی ہے، تمہیں عالمگیر کے ساتھ میں نے خود دیکھا ہے۔ سچ بتاؤ، تمہارا اس عالمگیر سے کیا رشتہ ہے؟ وہ فائل تم نے اسے دی ہے یا تمہارے پاس ہے؟ رافع اس کی تھوڑی پر گرفت مضبوط کیے سر لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے سہرش کے وجود میں برقی روح سے دوڑا گیا۔ نہ ہی میں نے کوئی فائل اٹھائی ہے اور نہ ہی میں کسی عالمگیر کو جانتی ہوں۔ مجھے آزاد کرو، میرے پاس تمہارا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں اداکارہ ہوں جو اداکاری کروں گی۔ سہرش کو مقابل پر غصہ آیا تھا، نہ جان نہ پہچان، وہ اس پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ دانت پیستے ہوئے وہ جھٹپٹاتی ہوئی بولی، بہت ڈھیٹ جانو تم، ایسے نہیں مانو گی۔ رمشا اس پر پانی گرا تاکہ اسے ہوش آئے، اور ہاں، پانی یخ ٹھنڈا برف والا ہونا چاہیے۔ رافع کی بات سنتے ایک لڑکی اندر آئی تھی۔ سہرش نے بے ساختہ جھرجھری سی لی۔ اس کی بات پر دسمبر کے اختتام کے دن تھے، سردی اپنے جوبن پر تھی، ایسے میں یک ٹھنڈا پانی اس کے خون کو جما دیتا۔ دیکھو ایسا نہیں کرو، یہ غلط ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی کسی فائل کے بارے میں، مت کرو۔ باقی الفاظ اس کے حلق میں اٹک سے گئے تھے۔ اس کے وجود پر ٹھنڈا پانی جس میں برف کے ٹکڑے بھی شامل تھے انڈیلا گیا تھا۔ سہرش نے لب وا کرتے گہرے سانس بھرتے کپ کپاتے وجود کے ہمراہ اس شخص کی جانب دیکھا جو ماتھے پر بل لیے اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا، جیسے کچا چبانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ میں نے نہیں لی فائل، میں نہیں جانتی۔ سہرش کو اپنے رگوں میں دوڑتا خون جمتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پھر بھی کامتی آواز میں اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت تیزی سے سفید پڑ رہی تھی۔ رمشا، اس پر دوبارہ پانی ڈالو۔ رافع نے اسے کپ کپاتے وجود کو سرد مہری سے دیکھتے پاس کھڑے رمشا کو حکم دیا، جس نے درہم بھری نظروں سے اس نازک اندام لڑکی کی جانب دیکھا تھا جو خوفزدہ نگاہوں سے تھر تھر کانپتی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی سچائی اس کی آنکھیں بیان کر رہی تھی۔ اسے بے ساختہ سہرش سے ہمدردی محسوس ہوئی، لیکن اس ہمدردی کا اظہار کرتے وہ خود کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ سہرش نے خوفزدہ نگاہوں سے رمشا کی جانب دیکھتے آس بھری نگاہوں سے اس شخص کی جانب دیکھا کہ شاید اسے رحم آ جائے، اور اگلے ہی پل وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔
नाजुक अंदाम लड़की थी, सुबह से शाम होने को आई थी। वो यहाँ इस कमरे में भूखी प्यासी कैद थी। ऐसे में ठंडा पानी उसके वजूद पर पड़ता उसे मजीद निढाल कर गया था। वो अपने होशो हवास बरकरार नहीं रख पाई थी। उठाओ इसे, रूम में ले जाओ। जैसे ही होश आ जाए मुझे बुला लेना। हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। उसे बेहोश होता देख भी राफे को जरा फर्क नहीं पड़ा था। तहक्कुम भरे लहजे में रिमशा से मुखातिब होती वो पुश्त पर हाथ बांधे वहां से निकलता चला गया। रिमशा तेजी से सहरिश तकाते उसके वजूद को रस्सियों से आजाद करने लगी। कुछ देर कबल सुबह के वक्त नीली जीन्स पर सफेद रंग के घुटनों तक आती फ्रॉक में मलबूस वो आधे बालों को कैचर में मुकीद किए हाथ में कॉफी और मोबाइल फोन थामे कॉफी की सिप लेते आगे बढ़ रही थी। आज उसकी एंगेजमेंट थी, लेकिन वो अपनी एंगेजमेंट से एक दिन पहले अपनी जान से प्यारी दोस्त मिनहाल से मिलने के लिए इस्लामाबाद चली गई थी। आज उसकी वापसी थी। शाम तक उसे अपने घर लाजमी पहुंचना था। कानों में हेडफोन लगाए वो अपने पसंदीदा गुलकार के गाने सुनती आगे बढ़ रही थी जब उसकी नजर अपने जूतों के खुले लेस पर पड़ी। सैरिश ने कॉफी का गिलास सामने मौजूद कुर्सी पर रखते झुकते अपने लेसेस बांधे। लेसेस बांधते वो उठी, अपने कॉफी उठाई और वहां से निकलती चली गई, जबकि उससे कुछ दूर खड़े राफे ने चौंकने के अंदाज में सहरिश को देखा था। अगले ही पल वो तेजी से भागता हुआ कुर्सियों के जानिब आया था जहां उसने अपनी फाइल रखी थी। वहां अपनी फाइल ना पाकर वो अपने जबड़े भींचे सहरिश की तलाश में आगे बढ़ा। न जाने वो कहाँ लोगों की भीड़ में गायब हो गई थी। राफे ने अपना माथा मसला। तेजी से वो एयरपोर्ट के बाहर निकला जब उसे वो नजर आई। सहरिश अपने ध्यान में आगे बढ़ रही थी जब वो किसी शख्स से टकराई। इससे कबल वो अपना तवाजन खोते जमीन बोस होती मुकाबिल उसका हाथ थामते उसे गिरने से बचा गया। सहरिश की चीख बेसाख्ता थी। गहरे सांस भरते उसने खुद के वजूद को जमीन बोस ना होते महसूस करते मुकाबिल को देखा जो उसकी जानिब देखते मुस्कुरा रहा था। शुक्रिया आपका। सहरिश ने तवाजुन संभालते उसका शुक्रिया अदा किया। इट्स ओके, आगे ध्यान रखिएगा। आलमगीर मुस्कान के साथ जवाब देते उसके कंधे पर हाथ रखता आगे बढ़ गया। सहरिश को उसका अंदाज अजीब लगा। अगले ही पल कंधे उचकाते वो आगे बढ़ने लगी। क्या कब से किसी ने उसके पहलू पर अपनी गिरफ्त सख्त करके क्लोरोफॉर्म से भीगा रुमाल उसके मुंह पे रखा। सहरिश ने मुजाहमत की, लेकिन उसकी यह मुजाहमत जल्दी दम तोड़ गई। क्लोरोफॉर्म का असर हो गया था और वो बेहोश होती राफे की बाहों में झूल गई थी। राफे ने बगौर अपनी बाहों में मौजूद उस नाजुक सी लड़की को देखा जिसके भूरे बाल उसके चेहरे के गिर्द फैलते अजीब मंजर पेश कर रहा था। सफेद मेदे जैसे रंगत की हामिल ये लड़की जिसके तीखे नकूश उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। अगले ही पल अपने पास रुकती गाड़ी में राफे उसके बेहोश होते वजूद को डालते खुद गाड़ी में सवार होते तेजी से वहां से निकलता चला गया। सर, मुझे नहीं लगता वो लड़की झूठ बोल रही है या उसने वो फाइल वहां से उठाई है। जीवन ने तमाम तर हिम्मत मुश्तमा करती उससे कहा, जो सोफे पर बराजमान लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चलाए काम कर रहा था। सैफी गया है एयरपोर्ट की फुटेज निकलवाने, उसके बाद ही पता चलेगा कि वो सच कह रही है या झूठ। राफे की नजरों के सामने सहरीश का मासूम चेहरा और भीगी खौफसदा निगाहें गर्दिश करने लगी। तब तक उसे अपने पास रखना सही है। जिमल को न जाने क्यों यकीन सा था कि सहरिश ने कुछ नहीं किया है। जरूरी है, वो इस जगह पर झुकी हुई थी जहां मेरी फाइल रखी थी। उसके बाद उसका आलमगीर के साथ होना शक करने पर मजबूर कर रहा है। जब तक फुटेज सामने नहीं आएगी तब तक ये लड़की हमारे हिरासत में रहेगी और सैफी के कहने के मुताबिक फुटेज हमें कल मिलेगी। राफे ने लैपटॉप बंद करते संजीदगी से जवाब दिया। उसे होश में लाओ, हमें फौरी तौर पर अपनी रहाइश बदलनी होगी। इससे कबल आलमगीर हम सब तक पहुंचे तुम दोनों अलग मोहल्ले में रहोगी और ये लड़की मेरे साथ जाएगी। राफे कहता उस कमरे की जाने बढ़ गया जहां उसे चीखने की आवाजें आ रही थी। जिमल भी उस बात में सर हिलाते उसकी तकलीद में कदम बढ़ाने लगी। देखिए प्लीज, मुझे जाने दे, मेरी मंगनी थी आज। प्लीज, आप तो लड़की हैं, आप जानती हैं किसी लड़की का उसकी मंगनी पर ना होना उसके घर वालों के लिए कितनी बदनामी का बायस बन सकता है। सहरिश होश में आते ही रिमशा से भीगती आवाज में बोली थी। रिमशा ने बेबसी से उसकी जानिब देखा। काश वो कुछ कर पाती उस लड़की के लिए। मेरे बस में नहीं है। राफिज सर का सख्ती से ऑर्डर है, तुम पे सख्त निगरानी रखी जाए। उठो जल्दी से, ये चादर ओढ़ लो, हमें यहाँ से निकलना है।
رمشا نے اس کے آگے چادر بڑھاتے ہوئے جواب دیا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں کسی فائل کو نہیں جانتی، کسی عالمگیر کو نہیں جانتی، پھر ایسے کیسے آپ لوگ مجھے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ سہریش ضبط توڑتے چیخی، رافع سر کے مطابق ایئرپورٹ پر تم نے ہی ان کی فائل کرسی سے اٹھائی ہے، اس کے بعد تم عالمگیر نامی شخص سے ملی ہو۔ اگر تم نے فائل اٹھائی ہے تو تم انہیں بتا دو، انہیں فائل دے دو تو شاید وہ تمہیں بخش دے اور تم آزاد ہو پا۔ رمشا نے سنجیدگی سے اسے وہ وجہ بتائی جس وجہ سے وہ یہاں موجود تھی۔ پر میں نے کوئی فائل اٹھائی ہی نہیں ہے، آپ میرا سامان دیکھ لیں، میں کسی شخص سے نہیں ملی۔ ہاں میری ایک شخص سے ٹکر ہوئی تھی، پر اس شخص کو جانتی بھی نہیں تھی، اس نے مجھے گرنے سے بچایا، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، اتنی سی بات تھی بس۔ اور جہاں میں رکی تھی وہاں رک کر میں نے اپنے جوتوں کے لیسز باندھے تھے، وہاں پہ فائل نہیں تھی جو میں اٹھاتی، اور اس فائل میں کون سا قارون کا خزانہ تھا جو مجھے کروڑوں کا فائدہ ہو جاتا۔ اپنی تیز زبان یہاں بھی قابو نہیں کر پائی تھی، تیکھے لہجے میں رمشا کی جانب دیکھتے وہ بلند آواز میں چیخی۔ تبھی اسی پل دروازہ کھولتے رافع اندر آیا۔ رافع کو اندر آتا دیکھ رمشا الرٹ انداز میں کھڑی ہوئی، جبکہ سہریش نے اسے دیکھتے ایسا منہ بنایا تھا جیسے اس نے کڑوا بادام چبا لیا۔ یہ چادر اوڑھو اور چلو ہمارے ساتھ، ایئرپورٹ کی تمام فوٹیج کل تک ہمیں ملے گی، تب تک تم کہیں نہیں جا سکتی۔ رافع نے سنجیدگی سے ایک نظر اس پر ڈالتے کہا، جو سفید ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس اسے ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری منگنی ہے آج۔ سہریش کی آواز نم ہوئی، فرق نہیں پڑتا، وہ فائل انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے، جب تک فوٹیج نہیں دیکھ لیتا تب تک تمہیں آزاد نہیں کر سکتا۔ رافع نے پشت پر ہاتھ باندھے صفاقی سے کہا۔ سہریش کی آنکھوں میں نمکین پانی نے اپنی جگہ بنائی، چپ چاپ چادر اوڑھتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سوچوں کے الجھتے دھاگے ایک ہی جگہ پر آ کر سلجھے تھے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں جن کی کوئی فائل گم ہو گئی ہے، جس کا ذمہ ان سب نے اس پر ڈال دیا ہے۔ ان سب کے لباس بولنے کا انداز دیکھتے وہ یہی اندازہ لگا پائی تھی، آج اس کی منگنی تھی جو اس کے نہ جانے کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہوگی، اور اس کی ماں کو ذلالت سہنی پڑی ہوگی۔ یہ سوچتے اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے، وہی یہ بات سوچتے کہ ریکارڈنگ مل جانے کے بعد یہ لوگ اسے چھوڑ دیں گے۔ اس کا دل کا ایک گوشہ مطمئن تھا۔ رافع کو آگے بڑھتا دیکھ اس نے اس کی تقلید میں قدم بڑھا۔ وہ دونوں لڑکیاں اس کے پیچھے ایسے چل رہی تھی جیسے وہ ابھی چھلاوے کی مانند یہاں سے غائب ہو جائے گی۔ وہ دونوں کیوں نہیں آ رہی ہمارے ساتھ؟ میں تمہارے ساتھ اکیلے نہیں جاؤں گی کہیں بھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اسے اندازہ ہوا وہ دو لڑکیاں گاڑی میں نہیں بیٹھی۔ یکدم دل خوف کی شدت سے سکڑ کر پھیلا۔ رافع کی جانب دیکھتے اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ رافع نے محض ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی، اس کی سرد نظروں کا رخ اپنے جانب دیکھتے سہریش کے تن بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ مجھے لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، بے فکر ہو، تم میرے ساتھ محفوظ ہو، لیکن اگر اب تم نے اپنی زبان کی پٹر پٹر بند نہیں کی تو میں تمہیں مار کر یہیں کہیں پھینک دوں گا۔ وہ جان گیا تھا وہ کیا سوچ رہے، سرد لہجے میں اسے دھمکی دیتے خاموش کروا گیا۔ سہریش نے اس کی دھمکی سنتے کچھ بولنے کے لیے لب آپس میں بھینچے، انگلی کے اشارے سے اپنے ہونٹوں کی جانب اشارہ کرتے جیسے اسے بتایا تھا وہ کچھ نہیں بولے گی۔ اس کی آنکھیں خوف سے اب بھی پھیلی ہوئی تو چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اس کے ان تاثرات کو دیکھتے گاڑی سٹارٹ کرتے رافع کے لبوں کی تراش میں ہلکی سی مسکان ابھری۔ گاڑی ایک کچی آبادی میں موجود چھوٹے سے گھر کے باہر آ کر رکی۔ سہریش نے ایک نظر گھر کی جانب ڈالی، دوسری رافع پر جو اپنے جانب سے باہر نکلتے اس کی جانب آتے اس کا ہاتھ سخت گرفت میں تھام گیا تھا۔ سہریش نے لب باہم سختی سے بھینچے۔ رافع اسی لیے اندر آیا تھا، اس چھوٹے سے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ رہا کمرہ، اس کمرے میں جا کر بند ہو جاؤ اور باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ سخت تنبیہ لہجے میں کمرے کی جانب گشت شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے کہا۔ سہریش خاموشی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ اتارنے کی خاطر وہ منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے کمرے میں منسلک واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی اس نے اپنے چہرے پر پانی مارتے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی ہی تھیں کہ واش روم میں آتی مخصوص آواز محسوس کرتے اس کی آنکھیں پھٹی، خوف واضح آنکھوں میں لہرایا۔ اس نے واش روم میں نظریں دوڑائیں اور وہاں موجود چوہے کو دیکھتے وہ اگلے ہی پل چیختے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی۔ رافع جو اپنی شرٹ اتارتے ابھی اپنی سینڈ اتارنے لگا تھا، سہریش کے چیخنے کی آوازیں سنتے برق رفتاری سے کمرے سے باہر نکلا۔ بچاؤ بچاؤ مجھے، اندر وہ ہے۔
सहरिश कमरे से निकलते भागते और राफे तक आते उसके सीने से लगे चीखते हुए बोली, कौन है अंदर? राफे ने मोहतात अंदाज में उसे अपने हसार में लेते पूछा। चूहा है अंदर, बहुत बड़ा, मोटा सा, पीछे आ रहा है। सहरिश उसकी सर्द निगाहों में देखते भराई आवाज में कहते राफे का पारा सातवें आसमान पर पहुंचा गया। वो जो ये समझा था शायद अंदर उसका कोई दुश्मन या कोई आदमी है, सहरिश की बात पर जबड़े सख्ती से भींच गए। पागल औरत, चुप करो। तुम एक चूहे से डर रही हो? तुम जानती हो तुम्हारी इन चीखों से आसपास के रहने वाले क्या सोच रहे होंगे? उसे डबड़ते हुए कहते राफे ने उसे अपने हसार से आजाद किया। सहरिश ने रूहान से होते उसे देखा। अभी वो कुछ कहता कि दरवाजा बजने की आवाज सुनते वो परेशानी से अपना माथा मसल गया। हिलना नहीं यहां से। अंगिश्ते शहादत की उंगली उठाए हुक्म सादर करता वो दरवाजे की जाने बढ़ा। सहरिश उसके जाते ही चूहे से अपना बचाव करने की खातिर सोफे पर चढ़ी। राफे ने दरवाजा खोलते बाहर मौजूद मोहल्ले के बुजुर्ग आदमियों और औरतों की जानिब देखा जो उसे सख्त तेवरों से घूर रहे थे। जी कोई काम था? राफे ने संजीदगी से पूछा। हाँ काम था। ये जो तुम करते फिर रहे हो यहाँ नहीं चलेगा ये सब। कहाँ है वो लड़की? एक औरत तेज लहजे में उसे कहती अंदर झांकने लगी। राफे के चेहरे पर सख्ती छाई। कोई लड़की नहीं है यहाँ, आपको गलत फहमी हुई है। राफे ने बेतासुर लहजे में जवाब दिया। मियाँ झूठ नहीं बोलो, 15 दिन हुए तुम्हें यहाँ आए हुए। 15 दिनों में तुम 2 बार अलग अलग लड़कियों को लाए हो। आज भी मैंने खुद अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से तुम्हें एक लड़की के साथ देखा है। वो औरत उसके झूठ पर जैसे भड़क उठी थी। देखो बेटा, ये काम हमारे मोहल्ले में नहीं चलेगा। शरीफों का मोहल्ला है ये। एक बुजुर्ग नरमी से मुखातिब हुए। पिछली 2 बार वो अपने साथ रिमशा और जीमल को लाया था, इसीलिए ये सब उसे गलत समझ गए थे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है और आज मेरे साथ कोई लड़की नहीं। आपको गलत फहमी हुई आंटी। राफे ने संजीदगी से मामला रफा दफा करना चाहा, लेकिन अकब से आती आवाज सुनते वो जब से अपनी आंखें मीच गया। राफे, राफे देखो चूहा बाहर आ गया। चूहे को कमरे से बाहर निकलता देख वो सोफे पर ही उछलते चीखते हुए बोली, लो जी, मुंह पर झूठ है लड़की अंदर। वो औरत धड़ल्ले से दरवाजा खोलते अंदर दाखिल होते सहरिश को देखते हुए बोली। बाकी सब भी अंदर दाखिल हुए। सहरिश ने एक नजर सब पर डालते राफे को देखा, जो उसे यूं देख रहा था जैसे उसका कत्ल करने का इरादा रखता हो। बस, और हम अपने मोहल्ले में गंद नहीं होने देंगे। तुम्हारा निकाह आज होगा, तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी। मस्जिद के इमाम साहब भड़कते हुए बोले। क्या? सहरिश गला फाड़े चीखे। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राफे ने उन्हें कायल करना चाहा, लेकिन वो सब अपनी जिद पर जैसे अड़ गए थे। निकाह करना पड़ेगा, अपने खानदानों की इज्जत यूं नीलाम नहीं कर सकते तुम दोनों। बैठ जाओ यहाँ, अपनी अपनी वल्दियत बताओ। निकाह अभी होगा। इमाम साहब गुस्से से कहते सोफे पे बैठे। सहरिश ने राफे की जाने देखा जो उसे ही देख रहा था। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता वो सहरिश की जानिब आते उसका हाथ थामे सोफे पर बैठा। वो जो अपने साथ उस फिल्मी सीन को होता देख सदमे में मुब्तला हो गई थी, होश में आई। मैं तुमसे निकाह नहीं करूंगी। सहरिश ने सदमे से निकलते हुए नफी में सर हिलाया। एक नजर उन सब के चेहरों पर डाल दो। अगर निकाह नहीं किया तो हम दोनों को यह गैरत के नाम पर मारते, यहाँ इसी घर में छोड़ जाएंगे। सब तुम्हारे चीखने की वजह से हुआ। अगर तुम ना चीखती तो ये लोग वापस चले भी जाते। राफे के दांत पीसते कहने पर सहरिश ने उन सब के सर तासुरात से सजे चेहरों की जानिब देखा। मौलवी साहब ने निकाहनामे बनवाने के लिए अपने शागिर्द को भेजा था। निकाहनामा आते ही वो दोनों रिश्ते अज़दवाज में बन गए थे। ये निकाह नहीं होना चाहिए था। ये आपने क्या कर दिया? मैं अब कैसे घर जाऊंगी? या अल्लाह, मेरा निकाह एक गुंडे से हो गया? मोहल्ले वालों के जाते ही वो सर पकड़े सदमाई कैफियत में बोली, इस गुंडे के पल्ले नहीं पड़ती तुम। अगर चूहे को देखते तुम चीखे नहीं मारती। राफे ने तंज किया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जब से मेरी जिंदगी में आए हो सब कुछ उलट पुलट गया है। राफे को तेज निगाहों से घूरते हुए वो तंग कर बोली, मुझे भी तुम्हें अपने साथ रखने का कोई शौक नहीं। एक ही दिन में तुम मेरी समातों में तकलीफ का बायस बन रही हो। बोलती रहती हो, थकती नहीं। सारी जिंदगी एक रेडियो को अपने सर नहीं बांध सकता। कल जैसे फुटेज मिल जाएगी, तुम अगर कोलैबोरेट नहीं हुई तो तुम्हें आजाद कर दूंगा और तुम्हारे घर भी खुद छोड़ कर आऊंगा। राफे ने दांत पीसते हुए उस पर जवाबन तंज किया। सहरिश ने मुठियां भींची उसकी जानिब देखा।
آپ منع کر سکتے تھے اس نکاح سے، ہے نا؟ آپ نے جان بوجھ کر یہ نکاح کیا۔ دراصل آپ کی نیت خراب ہو گئی تھی، اتنی حسین لڑکی بیٹھے بٹھائے جو مل رہی تھی۔ خود پسندی کے انتہا سہرش پر ہی آ کر ختم ہوتی تھی۔ اتراتے لہجے میں کہتی وہ رافعہ کو جھلسا گئی۔ رافع نے تنی بھویں لیے اسے دیکھا، جھکتے اس کے اطراف میں اپنے ہاتھ رکھتے، اس کے چہرے سے 1 انچ کے فاصلے پر اپنا چہرہ لاتے، وہ سہریش کی ہوائیاں اڑے چہرے کی جانب دیکھتے تنزیہ مسکرائے۔ اگر نیت خراب ہوتی تو اس وقت تمہاری زبان نہیں چل رہی ہوتی، میں تم سے اتنی دوری پر بھی نہ ہوتا، اور نکاح کے بعد تو پرمٹ بھی مل جاتا ہے نا، سانسوں جتنا قریب آنے کا۔ یقین کرو، اگر میری نیت خراب ہوتی تو اب تک میں تمہارے قریب آ بھی چکا ہوتا، پر بات وہی ہے، رافع خانزادہ کو تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ میں چاہتا تو یہ نکاح رکوا سکتا تھا، لیکن جب تک فوٹیج نہیں آ جاتی تم نے میرے ساتھ رہنا تھا، اور جب دو صنف مخالف تنہا ہوں تو شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اب شیطان غالب آ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، حلال ہو تم مجھ پر اور میں تم پر۔ اس کے چہرے کے نقوش کو تپش زدہ نظروں سے دیکھتے وہ بوجھل لہجے میں کہتے، اس کے پل پل ہوائیں اڑتے چہرے کو دیکھتے مسرور سا ہو رہا تھا، دور دور رہ کر بات کرو مجھ سے۔ صوفے پر پڑا کشن اٹھاتے اپنے اور اس کے درمیان رکھتے وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ پیشانی عرق آلود ہوئی گھبراہٹ کے سبب۔ کیوں، ڈر لگ رہا ہے؟ رافع سیدھا ہوتے تنزیہ بولا۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے بھی۔ سہرش اس کے دور ہونے پر واپس اپنے ٹون میں آتے بولی۔ تم بہادر ہو، بس دھیان رکھنا سوتے ہوئے کہیں چوہا نہ آ جائے، بیڈ پر بھی چڑھ جاتے ہیں وہ۔ رافع اوپن کچن میں موجود فریج سے پانی کی بوتل نکالتے کہتا اپنے لبوں سے لگا گیا۔ سہرش نے خوف زدہ نگاہوں سے پورے لاؤنج میں نظر دوڑائی۔ کہاں کہاں جا رہے ہو تم رافع؟ اسے اپنے کمرے کی جانب بڑھتا دیکھ وہ فوراً سے بولی۔ رات ہو رہی ہے میرے حساب سے، عام انسان اس وقت سوتا ہے، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ رافع نے بتاثر لہجے میں کہا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا خوفزدہ انداز اسے مزہ دے رہا تھا۔ کیسے غنڈے ہو تم، مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ اگر میں بھاگ گئی تو دیکھو میں آسانی سے بھاگ سکتی ہوں، اسی لیے تم بھی یہی لاؤنج کے صوفے پر سو جاؤ، میں بھی یہیں سوں گی۔ اپنے تئیں اس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے اسے ڈرایا تھا کہ وہ بھاگ جائے گی، جبکہ رافع اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ خوفزدہ ہے۔ گڈ، اتنی بھی بے وقوف نہیں تو، چلو اب سوچو۔ رافع نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اسے شاباشی دیتے لاؤنج کے صوفے پر جگہ سنبھالی۔ سہرش اسے وہیں لیٹے دیکھ خود بھی پرسکون ہوتی صوفے پر نیم دراز ہوتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ تو سو گئی تھی صوفے پر آرام دہ نیند، جبکہ رافع تمام رات ایک پل کے لیے بھی نہیں سو پایا تھا۔ ساری رات نظریں بھٹک بھٹک کر سہرش کے جانب اٹھ رہی تھی۔ اس لڑکی کی موجودگی میں وہ نہ جانے کتنی بار مسکرایا تھا، اسے خود علم نہیں تھا۔ فجر کی اذان سنتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا، کمرے میں جاتے وہاں کمفرٹر لاتے اس نے سہرش کے وجود پر ڈالا اور خود نماز پڑھنے کی نیت سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ صبح ہوتے ہی سیفی فوٹیج لیتے رمشا اور زیمل کے ہمراہ رافع کے سامنے موجود تھا۔ صوفے پر سہرش کو سوتا دیکھ سب نے حیرت سے رافع کی جانب دیکھا، جس نے سنجیدگی سے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتے وہی ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھتے ویڈیو اوپن کی تھی۔ وہ چاروں زمین پر بیٹھے ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ میں فوٹیج دیکھ رہے تھے۔ سہرش جس صوفے پر موجود تھی اس کے آگے رافع، اس کے ساتھ سیفی اور ان دونوں کے برابر میں رمشا اور زیمل بیٹھی ان حماق سے ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں نا؟ یکدم اپنے عقب سے آتی سہرش کی آواز سنتے دونوں لڑکیوں کی باقاعدہ چیخ نکلی، جبکہ رافع اور سیفی بھی چونکتے ہوئے چہرے کا رخ موڑے اسے دیکھنے لگے، جو ہاتھوں کا پیالہ بنائے اس میں اپنا چہرہ رکھے ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ وہاں دیکھو رافع گنڈے، میری بے گناہی کا ثبوت دیکھو، دیکھو کون تمہاری فائل لے کر جا رہا ہے جس میں قارون کا خزانہ تھا۔ رافع کو اپنی جانب غصے سے گھورتا پا کر وہ اس کی ٹھوڑی اپنے ہاتھ میں جکڑے چمکتی آنکھوں سے دیکھتے اس کا رخ لیپ ٹاپ کی جانب کر گئے۔ ان تینوں نے بمشکل اپنے ہنسی ضبط کی، کیونکہ ویڈیو میں کوئی آدمی تھا جو رافع کے اٹھتے ہی اس کی سیٹ پر موجود فائل اٹھا گیا تھا۔ رافع نے جبڑے بھینچے آگے کی ویڈیو دیکھی جہاں سہرش کو عالمگیر نے گرنے سے بچایا تھا۔ ویڈیو میں سہرش کو عالمگیر کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھتے رافع نے لب سختی سے بھینچے، نہ جانے کیوں اچھا نہیں لگا تھا اسے اس کا مسکراتے ہوئے عالمگیر سے مخاطب ہونا۔ مل گیا ثبوت، اب مجھے میرے گھر چھوڑو۔
میں گھر نہیں گئی تو میری مامی اور ماموں میری معصوم ماں کا جینا حرام کر دیں گے۔ ویڈیو کے ختم ہوتے ہی وہ صوفے سے اٹھتے اپنی چپل پہنتے بولی۔ ان سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا لڑکی تھی وہ! کل روتی رہی تھی اور آج یوں بے نیاز سی تھی۔ وہ سامان لائے ہو جو میں نے تمہیں لانے کو کہا تھا؟ رافع نے سنجیدگی سے سیفی سے پوچھا، جس نے اس بات میں سر ہلاتے اپنی جیب سے پیپرز نکالتے اس کی جانب بڑھائے۔ جسے تھامتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے جاؤ گی؟ اسے دوپٹے کے بغیر کھڑا دیکھ رافع خود کو بولنے سے روک نہیں پایا۔ ہاں۔ اس کے ہاتھ میں موجود طلاق کے پیپرز پر نظر ڈالتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ رافع اسی لیے باہر نکلا۔ اچھے لگ رہے ہیں نا دونوں ساتھ؟ رافع ان تینوں کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا چکا تھا۔ ان دونوں کو جاتا دیکھ سیفی مسکراتے ہوئے بولا۔ زیمل اور رمشا نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ تمام راستے گاڑی میں گہری خاموشی چھائی تھی۔ سہرش کے بتائے گئے پتے پر گاڑی روکتی وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ گھر کو سجا دیکھ رافع نے سہرش کی شکوہ کو نگاہوں سے نظریں پھیری۔ سہرش کو دیکھتے گارڈ نے دروازہ کھولا تھا۔ رافع اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوا، جہاں لاؤنج میں اس کی مامی، ماما، اس کا منگیتر، اس کی کزن سب بیٹھے تھے، جبکہ اس کی ماں بھی ایک طرف بیٹھی تھی۔ مما! سہرش نے اپنی ماں کو پکارا۔ رک جاؤ وہیں، کہاں سے آ رہی ہو منہ کالا کر کے؟ ماموں اسے دیکھتے گرجے۔ سہرش کے قدموں کو بریک لگی۔ میں آپ کو سب بتا دیتا ہوں، ایک غلط فہمی۔ رافع انہیں آگاہ کرنا چاہ ہی رہا تھا جب سہرش کی ماں نے سہرش تک آتے اس کے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ سہرش نے بھیگی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ تم۔ اسی کے ساتھ بھاگی تھی نا تم؟ مجھے بے عزت کرتے، تمہاری وجہ سے تمہاری چھوٹی بہن کو قربانی دینی پڑی، مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا تم نے سب کے سامنے۔ سہرش کی ماں سخت لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ سہرش نے زخمی نگاہوں سے اپنی بہن کی جانب دیکھا، جو اس کے منگیتر کے پہلو میں حق سے براجمان تھی۔ وہ تلخی سے مسکرائے۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک بار تحمل سے میری بات تو سن لیں۔ رافع نے کچھ کہنا چاہا جب سہرش کے ماموں نے اسے ٹوکا۔ دیکھو لڑکے، اب کچھ بھی کہنے سننے کو نہیں بچا۔ اس لڑکی نے تمہاری خاطر ہمیں ذلیل کیا، تمہارے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، اسے اب اپنے ساتھ ہی رکھو۔ ماموں کی بات سنتے سہرش نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچی۔ مما، کیا آپ کو بھروسہ نہیں مجھ پر؟ سہرش نے سب کو نظر انداز کرتے اپنی ماں سے پوچھا۔ اعتبار کے قابل چھوڑا ہے تم نے مجھے سہرش، چلی جاؤ یہاں سے، اس کی ماں کہتے اس سے رخ موڑ چکی تھی۔ لے جاؤ اسے، ورنہ ہمیں اسے غیرت کے نام پر مارنا پڑے گا۔ ماموں کی بات سنتے اس نے روتے ہوئے اپنی ماں کی پشت کو دیکھا۔ رافع کو ان سب پر شدید طیش آیا، جو کچھ بھی سنے بنا اپنے ہی کہے جا رہے تھے۔ چلو یہاں سے، سہرش کا ہاتھ تھامتے سرد لہجے میں کہتے اس سے لیے آگے بڑھا۔ مما، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، یقین کریں مجھ پر، میں جانتی ہوں آپ یہ سب ان لوگوں کی وجہ سے کر رہی ہیں۔ مما پلیز میری طرف دیکھیں۔ رافع کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے وہ بڑھتے قدم لیے مڑتے ہوئے انہیں کہہ رہی تھی، جو اس سے رخ موڑے شدت سے رو رہی تھی۔ رافع اسی لیے اپنی گاڑی تک آیا، اس کے روتے وجود کو اپنے بازو میں اٹھائے اس نے گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے وہ گاڑی آگے بھگا لے گیا۔ رونا بند کرو، میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں۔ گاڑی چلاتے ہوئے رافع اس سے مسلسل روتے دیکھ چڑھ کر بولا۔ نہیں ہوں گی میں چپ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوئے نا، تم مجھے اغوا کرتے، غنڈے موالی نہ ایسا کچھ ہوتا۔ یکدم غصے میں آتے وہ اس کے بازو پر ناخنوں سے وار کرتی چیخے۔ کیا پاگل ہو گئے تم؟ مر جائیں گے ہم۔ رافع کے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ وہ غرائے۔ اچھا ہے مر جائیں، جان چھوٹے گی۔ رافع کے بالوں کو پکڑے وہ کھینچتے ہوئے بولی۔ سنسان سڑک پر اس کی گاڑی ہچکولے کھانے لگی تھی۔ سہرش مت کرو یار، پیچھے ہو۔ ایک ہاتھ سے اسے قابو کرنے کی کوشش کرتے دوسرے ہاتھ سے گاڑی سنبھالتے التجائی لہجے میں بولا، لیکن سہرش صاحبہ کے کان میں جون تک نہ رینگی تھی۔ یکدم ان کی گاڑی پر فائر ہوا۔ سہرش چیختی ہوئی اپنی سیٹ پر بیٹھی۔ گولیوں کی آواز بڑھتی چلی جا رہی تھی اور سہرش کے خوف میں بدتدریج اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سہرش نیچے جھکو۔ رافع نے ڈیسک بورڈ سے اپنی گن نکالتے سہرش سے کہا، جو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے شدید خوف میں مبتلا تیزی سے نیچے جھکی تھی۔ رافع نے اپنی جانب کے ونڈو سے باہر وار کیا۔ اس کی گاڑی کے عقب میں تقریباً 5 گاڑیاں تھیں۔ وہ اکیلے ان سب کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ رافع نے گاڑی تیز رفتاری میں آگے بڑھائی۔ جنگل کی جانب گاڑی روکتے وہ تیزی سے گاڑی سے نکلتے سہرش کے جانب آتے اس کا ہاتھ پکڑ کر مخالف ڈائریکشن میں بھاگا۔
یہ لوگ کون تھے رافع؟ اور ہم جنگل میں کیوں جا رہے ہیں؟ سہرش اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے بولی۔ ابھی ان سب کا جواب نہیں دے سکتا، بس بھاگو جتنا تیز بھاگ سکتی ہو۔ رافع اسے رکتا دیکھ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولا۔ گولیوں کی آواز انہیں بآسانی سنائی دے رہی تھی، مطلب وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اندھیرا بھی ہونے والا تھا، اس سے پہلے ان دونوں کو یہاں سے بھاگنا تھا۔ رافع وہ آ گئے ہیں۔ سہرش قدموں کی آواز سنتے پیچھے پلٹتے خوفزدہ لہجے میں بولی۔ پیچھے مت دیکھو سہرش، بس بھاگنا ہے ہمیں یہاں سے، اندھیرا ہونے والا ہے۔ رافع نے تیزی سے بھاگتے ہوئے کہا۔ سہرش کو ان سب کی عادت نہ تھی، وہ تھکنے لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمت کرتی اس کے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ قدموں کی آوازیں قریب تر محسوس ہو رہی تھی، اور رافع کو اپنی فکر نہ تھی، اسے سہرش کی فکر نے آن گھیرا تھا۔ یکدم سہرش کا پاؤں کانٹے پر لگا، اس سے قبل وہ چیختی، اور رافع اس کی آواز اپنے حلق میں گھونٹ گیا تھا۔ اسے درخت کے تنے سے لگائے وہ اس کی چیخ اپنے لبوں سے روک چکا تھا۔ سہرش پاؤں سے اٹھتے درد کو برداشت کرتے رو پڑی، جبکہ لبوں پر اس کی گرفت کو محسوس کرتے اس نے رافع کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ رافع جو اس کی چیخ کا گلا گھونٹنے کے سبب اس کے نزدیک ہوا تھا، اس کے لبوں کے لمس کو محسوس کرتے وہ مدہوشی میں گم ہوا۔ سہرش کے دور کرنے پر وہ ہوش میں آتا سرخ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، جو گہرے سانس بھرتے نم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چیخنا مت سہرش، میں کانٹا نکالنے لگا ہوں۔ سہرش کو تنبیہ کرتے وہ اس کے پیروں میں جھکتے کانٹا نکالنے لگا، جو اس کی چپل کو پار کرتے اس کے تلوے میں گھس چکا تھا۔ سہرش نے اس کا کندھا تھاما، اندھیرا تقریباً ہو ہی گیا تھا۔ چاند کی دھیمی روشنی چاروں اور پھیلے انہیں دیکھنے میں مدد دے رہی تھی، جبکہ گولیوں اور قدموں کی آوازوں میں بھی کمی آئی تھی۔ شاید وہ لوگ چلے گئے تھے۔ رافع نے کانٹا ایک جھٹکے سے اس کے پاؤں سے نکالا، اس سے پہلے سہرش چیختی اور وہ اس کی چیخ کا گلا اپنے سابقہ طریقے سے گھونٹتا۔ سہرش اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ رافع نے ایک آئی برو ریس کیے اس کی جانب دیکھا۔ درد ہو رہا ہے؟ رافع نے اس کے آنسو دیکھتے پوچھا۔ سہرش نے اس بات میں سر ہلایا۔ رافع نے اپنی ٹی شرٹ اتارتے اسے پھاڑتے اس کا ٹکڑا اس کے پاؤں پر باندھا تھا۔ سہرش نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ چل پاؤ گی تم؟ رافع نے پوچھا۔ نہیں، سہرش نے نم آواز میں نفی میں سر ہلایا۔ رافع سر کو خم دیتا اسے اپنے بازو میں اٹھا گیا۔ سہرش نے سر پٹائے اس کی جانب دیکھا، جس نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی، اور پھر ناک کی سیدھ میں دیکھتے وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کی کچھ وقت پہلے کی حرکت یاد کرتے سہرش نے اپنا نچلا لب دان تلے دباتے اپنے گالوں سے دھواں نکلتا محسوس کیا۔ کافی دیر بعد اسے کچی سڑک نظر آئی تھی۔ رافع نے شکر کا سانس بحال کیا۔ سڑک کنارے موجود پتھر پر اسے بٹھاتے وہ گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ لگتی نازک ہو تم، پر وزن اچھا خاصا ہے۔ وہ بار بار اپنے پاؤں کو دیکھتے رو رہی تھی۔ رافع نے اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے بات چھیڑی۔ فضول نہ بولو غنڈے موالی، تمہیں تو موقع چاہیے میرے قریب آنے کا۔ میں صحیح تھی تمہیں لے کر، تمہاری نیت خراب تھی مجھ پر شروع سے ہی، جلے کٹے انداز میں کہتے وہ تھوڑی دیر پہلے کی گئی جسارت کا بھی حوالہ دے گئی تھی۔ پہلی بار اپنی ہی کہی بات پر اس نے اپنے آپ کو کوسا تھا، جبکہ رافع نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ غیر ارادی عمل تھا جو اس کے دل میں چھوٹے چھوٹے سے دھماکے کر گیا تھا۔ گاڑی آ رہی ہے، میں لفٹ لیتا ہوں، سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھتے رافع نے کہا۔ سہرش نے بھی گاڑی کو دیکھتے شکر کا سانس لیا۔ گاڑی اس کے روکنے سے پہلے ہی ان دونوں کے پاس رکی۔ اس گاڑی کے پیچھے آتے گارڈز فوراً سے رافع اور سہرش پر گن تھان گئے تھے۔ رافع، یہ وہی لوگ تو نہیں؟ آسمان سے ٹپکے کھجور میں اٹکے ہم، یہ وہی لوگ ہیں؟ اپنی جانب انہیں گن تانے دیکھ وہ ڈرامائی انداز میں کہتے رافع کو غصہ دلا گئے۔ رافع نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ جب آگے والی گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا، گاڑی میں بیٹھے سفید شلوار قمیض سر پر پگ باندھے بزرگ کو دیکھتے رافع نے سلام کیا۔ ان کے چہرے پر چھائے کرختگی دیکھتے وہ سمجھ گیا یہ کسی گاؤں کے سردار ہیں۔ میں اور میری بیوی جنگل کے اس پار سے گھر جا رہے تھے، گاڑی خراب ہونے کے سبب جنگل پار کر کے ادھر آنا پڑا، راستہ بھول گئے ہیں، کیا آپ ہماری مدد کریں گے؟ میری بیوی زخمی ہو گئی ہے۔ رافع نے سنجیدگی سے ان سے مدد مانگی۔ ان کے ساتھ موجود عورت نے جانچتے نگاہوں سے رافع اور سہرش کو دیکھا۔ کیا ثبوت ہے تم دونوں میاں بیوی ہو؟ وہ بزرگ سرد مہری سے بولے۔ رافع نے پینٹ کی جیب میں موجود نکاح کے کاغذات جو اس نے احتیاطاً رکھ لیے تھے ان کے ہاتھ میں تھمائے۔ نئی نئی شادی ہوئی ہے تم دونوں کی، آ جاؤ بچوں بیٹھ جاؤ گاڑی میں۔ ڈرائیور، تم گارڈز کی گاڑی میں جاؤ، بیٹا تم گاڑی چلا لینا،
اختر صاحب نے نکاح نامہ دیکھتے نرمی سے کہا، چہرے پر چھائے کرخت تاثرات بھی نرمی میں بدلے۔ رافع نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ سہرش کے پاس آتے اسے اٹھاتے اس نے پیسنجر سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا۔ شکریہ آپ کا۔ سہرش نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا۔ نی کڑیے، نئی نئی شادی ہے، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے؟ نہ ہاتھ میں چوڑیاں ہیں نہ چہرے پر کوئی سنگھار، خوبرو مرد ہے تیرا، بھٹک جائے گا۔ سردار کی بیوی اسے اس طرح سادہ دیکھتے اسے ڈبکتی ہوئی بولی۔ سہرش اور رافع نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ آنٹی، میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ کہیں اور نہیں جائیں گی۔ سہرش نے رافع کی سرخ رنگت دیکھتے اتراتے ہوئے کہا، اللہ تم دونوں میں یوں ہی پیار بنائے رکھے۔ سردار اختر نے انہیں دعا دی اور رافع نے اسے گھور کر دیکھا۔ حویلی جاتے میں تمہیں کپڑے دوں گی، ان فرنگی لباس میں وہ بات کہاں جو دیسی لباس میں ہے۔ سردارنی کے کہنے پر سہرش نے مسکراہٹ پاس کی۔ ویسے کوئی خوشخبری ہے ابھی یا نہیں؟ ان کی بات سنتے اب کی بار رافع کے ساتھ ساتھ سہرش کی بھی رنگت سرخ ہوئی۔ رافع نے طنزیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو دو جواب اب۔ سہرش خفت میں مبتلا ہوتے اپنا سر جھکا گئے۔ بیگم ہر بات اس طرح نہیں پوچھ لی جاتی، انہیں شرمندہ مت کرو، جب ہونی ہوگی اولاد ہو جائے گی۔ اختر صاحب ان دونوں کے سرخ چہرے دیکھتے اپنی بیگم کو نرمی سے ٹوکے۔ رافع ان کی گارڈز کی گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا، اس کا موبائل بھاگتے وقت کہیں گر گیا تھا۔ رات بھی بہت ہو گئی تھی، ایسے میں اسے اور سہرش کو آج کو رات ان کی حویلی میں ہی گزارنی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک عالیشان حویلی کے آگے رکی تھی۔ گاڑی روکتے وہ سہرش کو بازو میں اٹھائے سردار اور سردارنی کی تقلید میں آگے بڑھا۔ نہ سہرش اسے نظریں ملا پا رہی تھی نہ وہ سہرش سے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر کو سہرش کے پاؤں کی پٹی کرتے دیکھ رافع نے سردار اختر کا شکریہ ادا کیا تھا، جنہوں نے فوراً سے ڈاکٹر کو بلا لیا تھا۔ سہرش بھی انہیں تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حویلی میں ان کے علاوہ ان کی دو بیٹیاں تھیں جو اس وقت سہرش کے پاس موجود تھی۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، شکریہ کی بات نہیں، تم دونوں کے لیے کمرہ تیار کروا دیا ہے، اپنی بیوی کو اٹھاؤ اور جا کے آرام کرو۔ سردار اختر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ رافع نے اس بات میں سر ہلاتے سہرش کی جانب دیکھا جو اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ سہرش کے قریب آتے اسے دوبارہ اپنے بازو میں اٹھاتے وہ ان کے بتائے گئے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کیا ہم ایک ہی کمرے میں رہیں گے؟ کمرے میں لاتے اس نے سہرش کو بیڈ پر لٹایا تھا، جبکہ سہرش اسے سوال گو ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، میاں بیوی ہیں تو ایک ہی کمرے میں رہیں گے۔ رافع نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم زمین پہ سو جاؤ، میں بیڈ پہ سو جاؤں گی۔ احسان جتانے والا انداز تھا۔ رافع نے بھویں ریس کی اس کی جانب دیکھا جو سیاہ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس بیڈ پر براجمان تھی۔ حویلی آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے کپڑے بدلے تھے۔ رافع بھی سینڈو کے اوپر اختر صاحب کی دی گئی شرٹ پہنا ہوا تھا۔ کمرے میں صوفہ ہوتا تو میں لازمی اس پر سو جاتا، زمین پر سونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں بیڈ پر ہی سوؤں گا۔ رافع نے سنجیدگی سے کہتے ہی اس کے پہلو میں جگہ سنبھالی۔ نہیں، آپ بیڈ پر نہیں سو سکتے، مجھے آپ پر اعتبار نہیں، آپ کی تو نیت ویسے ہی مجھ پہ خراب ہے۔ سہرش کی چلتی زبان کو بریک لگی جب رافع اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ سہرش اس کے سینے سے آ لگی۔ یہ جو تم بار بار بولتی ہو نا، نیت خراب نیت خراب، کسی دن ہو گئی نا تو چہرہ چھپاتی پھرو گی۔ رافع نے اس کے بالکان کے پیچھے کرتے اسے دھمکایا تھا۔ سہرش نے حیرت سے پھیلی آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہم یہاں سے جانے کے بعد الگ الگ ہو جائیں گے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سہرش یکدم سنجیدہ ہوئی۔ رافع جو لودیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی بات پر لب بھیج گیا۔ اور مجھ سے آزادی کے بعد کہاں جاؤ گی؟ کوئی اور ٹھکانہ ہے تمہارا؟ رافع نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ جہاں بھی جاؤں تمہارے پاس نہیں رہوں گی، تم نے نکاح کیا تھا، وہ مجبوری تھی، ساری زندگی تم پر بوجھ تھوڑی بن سکتی ہوں۔ اپنا ہاتھ اس کی گریب سے نکالتے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ رافع نے بتاثر چہرہ لیے اس کی جانب دیکھا۔ کیا آپ نے نکاح مجھ سے خوشی سے کیا تھا؟ نہیں نا، پھر اس انچاہے رشتے میں بندھنے کا کیا فائدہ؟ رافع کو کوئی جواب دیکھتے نہ پا کر اس نے اپنی بات رکھی۔ رافع خاموشی سے اس سے نگاہیں پھر گیا۔ تمہاری ماما نے تمہارا بھروسہ نہیں کیا، تم کہہ رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے کر رہی ہیں سب، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ رافع کو اتنی دیر سے جو بات کھٹک رہی تھی وہ بات وہ پوچھ بیٹھا۔ تم نے مجھے اغوا کیا، تم نے کہا میں نے تمہاری فائل چرائی ہے، اس فائل میں ضرور ایسا کچھ خاص تھا جس کے لیے تم نے پہلے مجھے اغوا کیا،
اس کے بعد پورے ایئرپورٹ کی فوٹیج نکلوائی اور پھر یہ لوگ جو ہمارے پیچھے پڑ گئے۔ میں نے پوچھا تم سے کچھ؟ سوال کے بدلے سوال کیا۔ پوچھ لو، میں بتا دوں گا، رافع نے عام انداز میں جواب دیا۔ تو بتاؤ پھر، کیا تھا اس فائل میں؟ اور یہ جو لوگ ہمارے پیچھے پڑے تھے یہ کون تھے؟ پھر میں تمہاری بات کا جواب دوں گی۔ سہرش نے سفید ریلنگ کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ میں ISI ایجنٹ ہوں۔ اس فائل میں عالمگیر اعجاز، جس کا تعلق سیاست سے ہے، اس کے بارے میں معلومات تھی۔ وہ بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا۔ اس سال اس کے الیکشن میں کھڑے ہونے سے پہلے ساری معلومات حاصل کرتے ہمیں ہیڈ کوارٹر دینی تھی۔ ساری معلومات اس فائل میں تھی جو چوری ہو گئی، رافع نے سنجیدگی سے بتایا، جبکہ سہرش آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب تم غنڈے موالی نہیں ہو، تم ISI ایجنٹ ہو؟ وہ تمہارے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں اور وہ لڑکا، کیا وہ بھی؟ سہرش حیرت زدہ سی بولی۔ ہاں، وہ بھی ہماری ٹیم ہے۔ باقی جو لوگ ہمارے پیچھے پڑے تھے انہیں میں بھی نہیں جانتا۔ لازماً عالمگیر کے بھیجے ہوئے لوگ ہوں گے یا کوئی اور دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ رافع نے بات کے اختتام میں کندھے اچکائے۔ کیا میں ایک ISI ایجنٹ کی بیوی ہوں؟ سہرش خود سے بے یقینی لیے مخاطب تھی۔ رافع نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ ہاں، تم ایک ISI ایجنٹ کی بیوی ہو، جو غلطی سے بن گئی، رافع نے شوخ لہجے میں کہا۔ سہرش نے حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ پہلے دن جس طرح سے تم مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے، لال لال آنکھوں سے، کسی جن کی طرح لگتے تھے، اب بدل رہے ہو، ہنستے بھی ہو، مذاق بھی کر لیتے ہو، پر تن زیادہ کرتے ہو، سہرش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب تم دو جواب میری بات کا۔ سحر کی بات سنتے اس کے دل نے بیٹ مس کی تھی۔ واقعی وہ آج سے پہلے اتنا نہیں مسکرایا تھا۔ آج سے پہلے اس کی شخصیت میں صرف اور صرف سرد پن ہی موجود تھا۔ پہلی بار تھا جو وہ کسی پر طنز کر رہا تھا یا کوئی شوخ جملہ بولا تھا۔ میرے بابا اور مما کی پسند کی شادی تھی۔ بابا کو ننیال والے بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ بابا کی ڈیتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی۔ اس کے بعد ہم ماموں کے گھر آ گئے، جہاں ماموں نے کچھ وقت بعد میری ماما کی شادی اپنے دوست سے کروا دی۔ میری دوسری بہن ایکچولی سوتیلی ہے۔ مما کے دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد ہم پھر ماموں مامی کے در پر جا پہنچے۔ ماما مامی کو شروع سے میرا وجود پسند نہیں۔ بابا کا پورا بزنس میں سنبھالتی تھی، میرے نام تھا، اس بات کی وجہ سے وہ مجھ سے اور خار کھاتے تھے۔ میرا منگیتر میری سوتیلی بہن کو پسند کرتا تھا، میں اسے شادی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مما نے قسم دی تھی، اس کے آگے مجبور تھی۔ بس شکر اللہ کا کہ بلا ٹلی، وہ میری بہن کو ہی مل گیا۔ مجھے بس دکھ اس بات کا ہے کہ میری ماما نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں جانتی ہوں انہوں نے مجھے جانے کا کیوں بولا، کیونکہ اگر میں وہاں رہتی تو وہ لوگ مجھے ٹارچر کرتے یا شاید مار بھی دیتے غیرت کے نام پر، اسی لیے انہوں نے مجھے جانے کا کہا۔ سہرش نے اپنی بات کہتے ایک گہرا سانس بھرا۔ رافع نے خاموش نظروں سے اس کی جانب دیکھا، جس نے اب اپنی آنکھیں مون لی تھی۔ یکدم آنکھیں کھولتے اس نے رافع کو دیکھتے اپنی آنکھیں چھوٹی کی۔ تکیہ رکھ کر سوئیں گے بیچ میں، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، تیکھے لہجے میں کہتے ہی اس نے تکیوں کی ایک دیوار ان دونوں کے بیچ کھڑی کر دی۔ رافع اس کی حرکت پر نفی میں ساحل آ گیا۔ دوبارہ اس کی لبوں پر مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھلائی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے سہرش کو دیکھا، جو آنکھیں بند کر گئی تھی۔ نظریں اس کے نقوش میں الجھ سی گئی۔ جنگل کا وہ منظر اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرایا۔ جب زندگی میں پہلی بار کسی صنف مخالف کی وہ اس قدر قریب گیا تھا، دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا ہوا۔ نظریں اس کے لبوں پر جا ٹھہری۔ رافع کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ فوراً سے اپنی نظریں اس سے پھیرتے وہ کروٹ تک بدل گیا، کہیں بے خودی میں کچھ ایسا نہ کر جائے کہ بعد میں اسے پچھتانا پڑے۔ دل کی حالت اس لڑکی کی ہمراہی میں بدل رہی تھی، وہی اس وقت اسے پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ رافع نے اپنے پہلو کو خالی محسوس کرتے پٹ سے آنکھیں کھولے۔ وہ واقعی بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ اس نے دیوار گر گھڑی میں وقت دیکھا، جہاں صبح کے 8 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت کہاں تھی؟ کہیں وہ غلط لوگوں پر بھروسہ تو نہیں کر بیٹھا تھا؟ کہیں حویلی والوں نے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا تھا؟ رافع کا دل خوف کی شدت سے دھڑکا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے کمرے سے نکلا۔ بکھرے بال، نیند سے بوجھل آنکھیں لیے وہ سیڑھیاں اترتے لاؤنج میں آیا۔ لاؤنج بالکل سنسان تھا، سب کی لان سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے باہر بھاگا۔ لان میں آتے ہی اسے سامنے ہنستے دیکھ اس نے جیسے سکون کا سانس بھرا تھا۔ دل کی دھڑکنیں جو سست روی سے دھڑک رہی تھیں اب معمول پر آئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے پاس موجود شخص کو دیکھتے رافعہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا تھا۔
اس کے برابر میں بیٹھا شخص کوئی اور نہیں، عالمگیر اعجاز تھا۔ رافع نے تیزی سے پشت موڑتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ عالمگیر اعجاز اسے نہیں جانتا تھا، لیکن وہ عالمگیر اعجاز کو جانتا تھا۔ اپنے تاثرات پر قابو پاتے وہ پلٹا۔ اگلے پل اس کی بھویں تن اٹھی، چہرے پر سر تاثرات چھائے۔ وہ عالمگیر اعجاز کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ رافع کا دل کے عالمگیر کو اٹھا کر حویلی سے باہر پھینک دے، یا تو سہرش کو اٹھا کر اپنے ساتھ یہاں سے لے جائے۔ تن فن کرتا اس کے سرپران کھڑا ہوا۔ میرے بغیر کمرے سے باہر کیوں نکلے؟ سرد لہجے میں اس کے سر پر کھڑے سوال پوچھا۔ سہرش کی ہنسی کو بریک لگی۔ اس نے گھورتے ہوئے رافع کو دیکھا۔ وہ میری آنکھ کھل گئی تھی، آپ سو رہے تھے تو میں نے سوچا میں نیچے چلی جاتی ہوں۔ یہاں آئی تو پتہ چلا عالمگیر اعجاز اس حویلی کے بڑے بیٹے ہیں۔ آخری بات کہتے اس نے آنکھوں میں رافع کو جتایا تھا۔ رافع نے بمشکل اپنے تاثرات پر قابو پایا تھا۔ ہیلو، مائی سیلف رافع۔ اگلے ہی پل وہ استحقاق کے ساتھ سہرش کے پاس بیٹھتے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے، اپنا ہاتھ عالمگیر اعجاز کی طرف بڑھا گیا، جس نے پہلے اس کے ہاتھ میں مقید سہرش کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے اپنے جانب بڑھے ہوئے ہاتھ کو۔ ہیلو، میں عالمگیر اعجاز، مل کر اچھا لگا آپ سے، عالمگیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رافع، میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایئرپورٹ پر میری کسی سے ٹکر ہوئی تھی اور میں گرنے لگی تھی، انہوں نے مجھے بچا لیا، وہ یہی تھی، ان کو یاد ہے۔ سہرش اسے ہر بات سے آگاہ کر رہی تھی، اس بات سے بھی آگاہ کر گئی کہ وہ اسے پہچان گیا۔ رافع نے مصنوعی مسکان لبوں پر سجائی۔ شکریہ مسٹر عالمگیر، آپ نے میری بیوی کو گرنے سے بچایا۔ سہرش کے کندھے پر ہاتھ ہلاتے اسے اپنے سینے سے لگائے وہ محبت سے بولا، جبکہ سہرش کو اس کا انداز دیکھتے حیرت در حیرت ہو رہی تھی۔ پر وہ کیا جانتی تھی کہ عالمگیر کی نظریں سہرش پر جمی دیکھ رافع کا تن بدن جل اٹھا ہے۔ شکریہ کی بات نہیں، مجھے تو حیرت ہوئی کہ یہ شادی شدہ ہے، آپ بہت لکی ہیں۔ سہرش کو دیکھتے اس نے دھیما سا ہنستے ہوئے رافع سے کہا۔ جی، خوش نصیب تو میں ہوں جو یہ میرے نصیب میں ہے۔ یہ الفاظ اس کے لبوں سے خود بخود ادا ہوئے تھے۔ سہرش کو محبت بھری نرم نظروں سے دیکھتے اس نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ سہرش دم سادے اس کے لفظوں کی تاثیر محسوس کرنے لگی۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر اس کے لفظوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ یہ لفظ وہ ڈرامے کے لیے یا ان لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بول رہا تھا، یہ لفظ سچے تھے اور لفظوں کی سچائی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ لگتا ہے آپ بہت پیار کرتے ہیں اپنی وائف سے، عالمگیر نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے جانب دیکھتے پوچھا۔ بہت، یہ زندگی میں آئی تو زندگی رنگوں میں ڈوب گئی ہے، اس سے قبل تو زندگی مانو پھیکی سی تھی، یہ آئی اس نے ہنسنا سکھایا، اس کی ہمراہی میں رافع ایک الگ رافع بن جاتا ہے۔ سہرش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ لفظ پر لفظ اس کی سماعتوں میں انڈیل رہا تھا، جو سہرش کے دل کی دھڑکنوں میں طغیانی برپا کر گئے تھے۔ انم نے ان دونوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ کر گلا کھنکارتے انہیں ہوش دلایا۔ سہرش سرخ پڑتے ہی اپنی نظریں چرا گئی، جبکہ رافع نے بھی اس سے نظر پھیری تھی۔ عالمگیر نے دونوں کی جانب دیکھتے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، جبکہ رافع جانتا تھا ان دونوں کا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ ناشتہ لگ گیا ہے، چلے ناشتہ کرتے ہیں۔ انم کے کہنے پر رافع نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کیا آپ کا ڈرائیور ہمیں ہائی وے تک چھوڑے گا؟ دراصل گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، مجھے کسی کا کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں یاد کہ ان سے رابطہ کر لو۔ رافع نے سردار اختر کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ بیٹا، آج رات عالمگیر کے آنے کی خوشی میں دعوت رکھی ہے، اسے اٹینڈ کرتے جانا۔ سردار اختر نے اسے روکنا چاہا۔ آپ نے بیٹا بولا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا، ابھی جانا ضروری ہے۔ رافع نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو کوئی بات نہیں، ڈرائیور کے ہمراہ چلے جاؤ، یہ تم دونوں کو ہائی وے تک چھوڑائے گا۔ سردار اختر کے کہنے پر وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے سہرش کو کھڑے ہونے کا موقع دیے بنا اپنے بازو میں اٹھا گیا تھا۔ سہرش سب کے سامنے سرخ پڑتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، جبکہ عالمگیر اعجاز کی نظریں ان دونوں پر ہی جمی ہوئی تھی۔ رافع، کیا وہ تمہیں پہچان گیا ہے؟ گاڑی میں بیٹھتے سہرش نے رافع کے کان میں سرگوشی نما آواز میں پوچھا۔ شاید نہیں، بس جلدی جلدی اس علاقے سے نکلنا ہوگا، رافع نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ سہرش نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے وہ سب جو کچھ آپ نے لان میں کہا، وہ سب کچھ جھوٹ تھا نا؟ سہرش نے اس کے لفظ یاد کرتے اس سے تصدیق چاہی۔ نہ جانے کیوں دل تیز دھڑک رہا تھا، جیسے اگر وہ کہہ دے گا کہ سب جھوٹ تھا تو ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، سب سچ تھا، رافع نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگاتے کہا۔ سہرش نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اسے یقین نہ آیا تھا۔
میری شکل دیکھو، کہیں سے لگ رہا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ میرا خون کھول رہا تھا جب تم مجھ سے ہنس کر بات کر رہی تھی، جب وہ تمہیں دیکھ رہا تھا۔ رافع دانت پیستے ہوئے بولا۔ سہریش نے اس کے کہنے پر اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ مت کیا کرو یار، زہر لگتی ہو مجھے یہ حرکت۔ اس کا ہونٹ دانتوں سے آزاد کرتے وہ سختی سے بولا۔ اس کا مطلب آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ سہریش سر جھکائے گویا ہوئی۔ دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کچھ نیا تھا، سب کچھ حسین تھا، کیونکہ پہلو میں موجود شخص اس کے دل کو بھا گیا تھا۔ ہاں شاید، رافع نے اس کی جانب دیکھتے کندھے اچکاتے کہا۔ شاید؟ سہریش نے اس کی جانب دیکھتے شاید پر زور دیا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو جسے میں نے چھوا ہے، جسے میں نے اپنے قریب محسوس کیا ہے، جس کی سنگت میں میں مسکرایا ہوں، جس کی سنگت میں میری سرد مہری کہیں دور جس ہوئی تھی۔ اس کی بچکانہ حرکتوں پر میں ہنستا ہوں، جس کے لمس کو میں نے محسوس کیا ہے، اور یہ سب میرے لیے خاص ہے۔ تم نے کہا تھا کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہیں آزاد کر دوں، تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ نکاح بے شک غلطی سے ہوا۔ تم میری بیوی ہو جس کی سنگت مجھے اچھی لگتی ہے، اور میں اس کی سنگت میں ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ رافع کے دل میں جو بھی تھا اس نے وہ تمام باتیں اس کے سامنے رکھ دی۔ سہریش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ اس حرکت کو میں کیا سمجھوں؟ یہ سمجھوں کہ تم رشتے کو قبول کر گئی ہو، میری کچی پکی محبت کو قبول کر گئی ہو؟ رافع نے اس کی پیش قدمی پر پوچھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے گرد حصار باندھا۔ میں تو کب سے تم پہ فدا تھی، جب تم نے مجھے کڈنیپ کیا تھا نا تب سے، اور پھر جب مجھے یہ پتا چلا تم ISI ایجنٹ ہو، تو کوئی بے وقوف عورت ہوگی جو اتنے خوبصورت فوجی کو اپنے ہاتھ سے جانے دے، اور میں بے وقوف نہیں ہوں۔ ہنستے ہوئے کہتے رافع کو بھی ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ نہ تو تم بے وقوف ہو اور نہ تم کسی سے ڈرتی ہو، چوہے سے تو بالکل نہیں۔ رافع نے ہنستے ہوئے کہتے اس کی ناک 2 انگلیوں سے کھینچا۔ سہریش نے منہ بنایا۔ اب میں نہیں ڈروں گی چوہے سے، اس کی بدولت ہے تو تم میری زندگی میں آئے۔ اگر میں چوہے کو دیکھ کر چیختی نہ تو محلے والے اندر نہ آتے، اور پھر ہمارا نکاح کیسے ہوتا؟ سہریش نے ہنستے ہوئے کہا۔ گاڑی میں ان دونوں کے کہکے گونج اٹھے، جن کی مدت کچھ پل کی تھی۔ یکدم سڑک پر 2 گاڑیوں نے ان کی گاڑی کو اوورٹیک کیا، جبکہ 2 گاڑیاں ان کے دائیں بائیں جانب تھیں۔ ڈرائیور نے بر وقت بریک لگائے۔ رافع نے سختی سے سہریش کا ہاتھ تھاما، جو خوفزدہ نگاہوں سے سامنے کھڑی گاڑی سے اترتے عالمگیر کو دیکھ رہی تھی۔ رافع، سہریش نے خوفزدہ آواز میں اسے پکارا۔ ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میری ٹیم میری لوکیشن پتہ کر کے جلد آ جائے گی۔ رافع نے اس کے عارض کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ سہریش نے اس بات میں سر ہلایا۔ اترو گاڑی سے۔ یکدم عالمگیر کے گارڈز نے ان دونوں کی جانب کا دروازہ کھولتا ان دونوں پر گن تانے کھڑا ہو گیا۔ رافع نے مضبوطی سے سہریش کا ہاتھ تھاما، دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ ان کے نکلتے ہی گارڈ نے بے دردی سے سہریش کا ہاتھ رافع کے ہاتھ سے آزاد کروایا۔ رافع نے تیش سے پاگل ہوتے اس گارڈ کے منہ پر مکہ رسید کیا، جبکہ سہریش کو تھامتے گارڈ اسے کھینچ دو عالمگیر کے پاس لے گیا تھا۔ رافع جو گارڈ سے الجھ پڑا تھا، عالمگیر کے پاس کھڑی سہریش کو دیکھتے رکا۔ دل خوف سے دھڑکا۔ تمہیں لگتا ہے تم میرے علاقے میں آؤ گے اور میں تمہیں پہچان نہیں پاؤں گا؟ عالمگیر نے ایک نظر سہریش پر ڈالتے دوسری نظر رافع پر ڈالتے طنزیہ کہا۔ شک تو مجھے تب بھی ہو گیا تھا جب بابا نے بتایا کہ انہیں 2 میاں بیوی گاؤں کے پچھلی سائڈ پر ملے تھے۔ حیرت کی بات ہے نا، گاؤں سے کچھ دوری پر میں نے تم پر حملہ کروایا تھا، اور پھر تم میرے ماں باپ کو مل گئے۔ ٹھٹکنا بنتا تھا، پر تمہیں کبھی دیکھا نہیں تھا نا۔ اپنے شک پر یقین کی مہر لگانے کے لیے میں نے اپنے آدمیوں کو تمہاری تصویر بھیجی۔ اگر تم ISI کے ایجنٹ ہو تو میرا بھی تعلق سیاست سے ہے۔ اچھی کارکردگی نگاہی تم نے، تمام ثبوت میرے خلاف اس فائل میں تھے۔ امپریسو۔ عالمگیر اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ پر کیا ہے نا، مجھے وہ پسند نہیں آیا۔ مجھے تمہاری یہ کارکردگی پسند نہیں آئی، اور جو چیز مجھے پسند نہیں آتی اس چیز کو ختم کر دیتا ہوں۔ تمہاری بیوی پسند آئی تھی، معلومات نکلوانا چاہتا تھا۔ خیر ہے تمہارے ساتھ ہی مرے گی، میری نہیں ہوئی تو تمہاری بھی نہیں۔ سہریش کی جانب دیکھتے اس نے اپنے گارڈ کے ہاتھ سے گن تھامتے سہریش کے ماتھے پر تانے۔ سہریش نے خوفزدہ نگاہوں سے رافع کی جانب دیکھا، جو اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو کچھ پل پہلے کہہ رہا تھا کہ اس کی محبت کچی پکی ہے، اب اس پہ اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ لڑکی محض کچھ ہی دنوں میں اس کے دل میں سب سے اونچا مقام پا چکی تھی۔
اپنے 8 سالہ کیریئر میں وہ کبھی اتنا خوفزدہ نہیں ہوا تھا جتنا آج ہوا تھا۔ دونوں طرف سے گارڈز اس پر گن تانے ہوئے تھے، وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ عالمگیر نے گن لوٹ کی۔ سہرش نے بہتی نگاہوں سے رافع کی جانب دیکھا، شاید ان کا ساتھ یہیں تک تھا۔ اپنی آنکھیں میچے وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگی، جب اسی پل ہوا میں ہیلی کاپٹر کی آواز گونجی، جبکہ اطراف میں گونجتی گولیوں کی آوازوں نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام گارڈ زمین پر ڈھیر ہوئے تھے۔ ارد گرد سے سیاہ لباس میں ملبوس رافع کے ٹیم ممبرز اپنے ہمراہ کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر چکے تھے۔ عالمگیر گھبرا اٹھا۔ اپنے بچاؤ کے لیے اس نے تیزی سے سہرش کو اپنے آگے ڈھال بنایا۔ رافع جو مسکراتا وہ اپنی ٹیم کو دیکھ رہا تھا، عالمگیر کی اس حرکت پر غصے سے پاگل ہو اٹھا۔ اپنے ہاتھ میں گن تھامتے اس نے عالمگیر پر تانی۔ جانے دو یہاں سے ورنہ مار دوں گا اسے۔ عالمگیر سہرش کے ماتھے پر گن رکھے چیخا۔ رافع نے اس کے پیچھے کھڑے سیفی کو دیکھتے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ عقب میں موجود سیفی نے عالمگیر کے کندھے پر فائر کرتے اس کے ہاتھ سے گن چھینی۔ سہرش نے بے یقینی سے پلٹتے عالمگیر کو دیکھا، جس کے بازو سے خون نکل رہا تھا۔ اگلے پل وہ شدید خوف میں مبتلا تیزی سے رافع کی جانب بھاگتے اس کے سینے کا حصہ بنے۔ اس کے سینے سے لگے وہ شدت سے رونے لگے۔ خاموش ہو جانا، سب ٹھیک ہے۔ اس کی پشت سے ہلاتے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اپنے سامنے کیا۔ اس کے آنسوں سے بھرے چہرے کو دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلاتے اپنے لبوں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میری بیوی ہنستی مسکراتی الٹی سیدھی باتیں کرتی ہوئی اچھی لگتی ہے، آنسو بہانا اس کے بس کی بات نہیں۔ رافع کے کہنے پر اس نے اس کے سینے پر مکہ رسید کیا۔ میں مرنے والی تھی رافع، سہرش نے اسے احساس کروایا۔ اور جس سے میں یہ ہونے دیتا، رافع نے سختی سے کہتے اسے سینے میں بھینچا۔ تمہارے پاس جو فائل تھی اس میں تمہارے آدھے کرتوت درج تھے، باقی کرتوت دوسری فائل میں محفوظ ہے جو ہیڈ آفس پہنچ بھی گئی۔ اچھا ہوا تم مجھے یہاں مل گئے، تمہیں پکڑنے میں زیادہ محنت نہیں لگی، تم خود ہی چل کے جال میں پھنس گئے۔ رافع نے اسے سیفی کی گرفت میں دیکھتے تمسخر سے کہا۔ عالمگیر نے لب بھینچے۔ پورا ہیڈ آفس تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، اور دیکھو اتفاق تم ہمیں خود ہی مل گئے۔ رافع نے کہتے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا اور اس کے ٹیم ممبرز عالمگیر کو لیے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ کیا ٹنکی فٹ کروائی ہے تم نے آنکھوں میں؟ رکنے کا نام نہیں لے رہے یہ آنسو۔ رافع اسے اب تک ہچکیوں سے روتا دیکھ نفی میں سر ہلاتے بولا۔ اگر آپ کی ٹیم ممبرز ہمیں نہیں ڈھونڈتے رافع، ہمیں مار دیتا وہ۔ سہرش اس کے سینے سے لگے روتے ہوئے بولی۔ میری باڈی میں ٹریکنگ ڈیوائس لگی ہوئی ہے، مجھے یقین تھا اپنی ٹیم پر کہ وہ ہمیں ڈھونڈ لے گی۔ رافع نے اس کے والوں پر لب رکھتے کہا۔ سہرش آسودگی سے مسکراتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ شیروانی کا بٹن کھولتے اپنے کزن اور دوستوں سے بچتے بچاتے کمرے میں آیا تھا، لیکن بیڈ پر اپنی دلہن کو ناموجود دیکھ اس کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ رافع نے کھڑکی کے پردے کے نیچے سے لال آنچل کو دیکھتے اپنی مسکراہٹ ضبط کی، اور اگلے ہی پل دبے قدموں سے آگے بڑھتے اسے سمجھنے کا موقع دیے بنا اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا۔ رافع سرخ روسی لباس میں اپنا پور پور اس کے لیے سجائے وہ چیخی۔ جی جانے رافع۔ رافع نے اس کے خوبصورت چہرے کو مخمور نگاہوں سے دیکھتے دلکشی سے کہا۔ چھوڑے مجھے۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتے وہ اس کے سینے پر اپنا حنائی ہاتھ مارتے بولی۔ ایسے کیسے؟ آج تمہیں بتاؤں گا تم پر شروع سے ہی نیت میری خراب تھی یا نہیں۔ رافع ہنستے ہوئے کہتے اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر سیاہ گھٹا کی مانند چھاتے اس کی آنکھوں میں شوخی سے دیکھتے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ آپ بے شرم ہو گئے ہیں، سہرش نظریں جھکائے حیا سے لبریز لہجے میں بولی۔ تمہارے لیے صرف، بے باکی سے کہتے وہ اس کے چہرے پر جھکتے اپنے لمس کے پھول کھلاتے اسے خود میں سمٹنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں مدہوش ہوتے، دنیا جہاں سے غافل ہوتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ رافع کے گھر میں صرف ایک بہن اور باپ ہی تھے جو اس کی خوشی میں خوش تھے، جبکہ رافع نے سہرش کی والدہ کو بھی اپنی شادی پر مدعو کیا تھا، جو اپنے بھائی سے چھپتے اپنی بیٹی سے ملنے اور اسے دعائیں دینے آئی تھی۔ اس سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی تھی۔ سہرش نے کھلے دل سے انہیں معاف کیا تھا۔ اسے اب کسی سے گلہ نہیں تھا، اپنی زندگی سے رافع کی سنگت میں ہنسی خوشی گزارنی تھی، ہر تلخ بات کو بھولتے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجیے۔
ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔